السلام عليك يا أبا عبد الله مع الروح التي حلت بفنائك. اعوذ باللہ من الشیطان عليك الرجیم مني بسم سلام اللہ الرحمن الله الرحیم رب أبدا اشرح ما لي صدری بقيت ويسر لي وبقي امری الليل واحلل والنهار. عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان، جیسا کہ کل ہم نے درس 9 میں عدل کے بارے میں ایک بحث کی تھی، خداوند عالم کیسے عادل ہے اور لوگوں کے ساتھ عدالت سے کیسے کام لیتا ہے۔ بہت ساری خدا کے صفات کے بارے میں ہم بحث کر چکے ہیں، صفات ثبوتیہ ہے، صفات سلبیہ ہے، خدا کا وجود کیسے ایک ہے۔ خیر، آپ لوگوں کے اذہان عالیہ میں یہ سب ساری باتیں موجود ہوں گی۔ آج جو خداوند عالم کے جو اصول دین ہیں ان میں سے ایک نبوت ہے کہ نبوت جو ہے کیوں اللہ نے یہ ضرورت پڑی کہ لوگوں کے لیے جو ہے نبوت قائم کی، یعنی کہ نبی بھیجے ہماری ہدایت کے لیے۔ سوال یہ کہ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے پیغام اور ہدایت کرنے کے لیے آئے اور بغیر کسی انسانی واسطے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ وحی نازل ہوتی ہے بغیر کسی واسطے کے ساتھ، ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہوتا ہے نبی کا، تبھی وہ نبی کہلاتا ہے۔ اور وحی سے کیا مراد ہے؟ یعنی وحی سے یعنی کہ اشارے سے گفتگو کرنا۔ کیا ہے؟ اشارے سے گفتگو کرنا، رازدار والی جو چیزیں باتیں ہیں وہ گفتگو کرنا اس چیز سے۔ اب خداوند عالم اور نبی کا جو ربط ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہے، اور نبی کو جو علم دیتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہی نبی کو علم دیتا ہے اور صاحب عصمت بناتا ہے۔ اور نبی کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے نبی کو کیسا بنایا؟ ہر عیب سے پاک رکھا۔ نہ نبی جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ تو بولنے کی اللہ نے استطاعت دی لیکن جھوٹ بولتا نہیں ہے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ کسی اور برائی میں وہ پڑتا ہے، ہر نجاست سے وہ پاک ہے، ہر چیز سے وہ پاک ہے، ہر گمراہی سے وہ پاک ہے۔ تو خداوند عالم نے ہر چیز سے کیوں پاک رکھا، ہر چیز سے کیوں دور رکھا؟ اس بنیاد پر کہ امت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنے رہیں۔ اگر کوئی عیب اللہ تعالیٰ نبی کے اندر رکھتا تو کوئی بھی امتی یہ کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ یہ گناہ کے جو صفت ہے وہ ان میں اندر پائے جا رہے ہیں، یہ چیزیں پائے جا رہے ہیں، ہم کیسے ان کے پیروی کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے کیسے نمونہ بن سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ نے ہر چیز سے دور رکھا تاکہ امتی کے لیے کسی چیز کا مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انبیاء بھیجنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ عزیزان، بہت ساری یہ عقلوں کی بات ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا، پیدا کیا، زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یوں ہی ان چیزوں کو بنا کر کے بیٹھ نہیں گیا۔ کیا ہے؟ بہت سارے سوال کرتے ہیں اللہ نے دنیا بنا کر فارغ ہو گیا، اس کے علاوہ اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے۔ عزیزان، ان تمام چیز بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے کہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے درمیان اپنی تدابیر کرے، اس کی پرورش کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، جو چیزیں ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرے۔ انسان کو علم کی ضرورت ہے تو اس کو علم پہنچائے، ہدایت کی ضرورت ہے اس کو ہادی بنا کر کسی نبی پیغمبر کو بھیجے تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ تو اس لیے انسان کی ضروریات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہے نبی اور پیغمبر کو بھیجا، وگرنہ ضروریات نہ ہوتے انسان کے لیے تو نہیں بھیجتا۔ ایک چیز ہے جو پوائنٹ ہے کہ وہ اس لیے بھیجا نبی اور پیغمبر کو تاکہ امت کو کیا کر سکے؟ باعث کر سکے۔ باعث کا مطلب کہ دھکا دینا، ایک لغوی معنی دھکا دینا، پش کرنا، یعنی حق راستے پر پش کرنا تاکہ حق راستے پہ آ جائے۔ لوگ گمراہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پوری گمراہیت کیا ہے چھا گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے سرزمین پر اتارا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے ذریعے سے جتنی بھی گمراہیاں تھیں ان کو دور کیا۔ امت کو ضرورت تھی ایک نبی کی، ایک رسول کی، تو اللہ نے ایک رسول بھیجا اور کتاب دی اور ہماری ہدایت کے لیے۔ تو عزیزان، خداوند عالم نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پس آپ رحمت خدا سے ان کے لیے نرم ہیں، ان کے لیے امت کے لیے نرم ہے رسول خداوند عالم جتنے بھی انبیاء ہیں، کیونکہ اگر نرم نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ تند لہجے میں امت سے بات کرتے تو امت بھی تند لہجے میں بات کرتی۔ کلام کرنے کا تقاضا ہے، اچھا کلام کا تقاضا یہ ہے کہ اچھا کلام کیا جائے تاکہ سامنے سے بھی رسپانس اچھا آئے۔ عزت پانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ عزت دیں، تبھی تو آپ عزت حاصل ہوگی۔ صحیح؟ آپ اچھا مال، اچھا میٹیریل دیں تاکہ سامنے والا بھی آپ کو اچھا میٹیریل دے۔ تو اس لیے عزیزان
یہ ضرورت پڑی. اور اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ سے دور ہو جاتے. کیا دور ہو جاتے. تو اس سے کیا مطلب، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو نبی اور رسول پیغمبر جو بھی آئے وہ امت سے ایک دوسرے سے نرم لہجے میں بات کیے، اس وجہ سے کہ تاکہ دور نہ ہو جائیں امتی. تو اس لیے ہم کو بھی اس بات سے سیکھنا ہے کہ ہم بھی امت کے درمیان رہیں، لوگوں کے درمیان رہیں، کسی بھی معاملے میں نرمی سے پیش آ کر کے ہم اپنی بات کو رکھیں اور منوائیں، اور تاکہ امت میں خلفشار واقع نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. جھگڑا کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپسی فساد، تند لہجہ، گالی گلوچ. یہی تو فساد کا ایک بنیادی جڑ ہے. وگرنہ ہر انسان اگر نرم لہجے میں بات کرے، نرم لہجے میں اگر جھگڑا بھی کرتا ہے. آپ ایران میں جائیں گے انشاءاللہ، آپ کو زیارت نصیب کرے. ہم نے جو تجربہ وہاں پہ حاصل کیا ہے، وہاں پہ میں نے کبھی کسی سے اگر لڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو کبھی نہ گالی گلوچ سے کسی بھی طریقے سے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. بالکل آرام سے وہ گفتگو کرتے ہیں، اپنے دلائل کے ذریعے سے گفتگو کرتے ہیں. نہ گالی دیں گے، نہ بہت زیادہ غصہ ہوگا. غصہ تو ہوگا لیکن بہت زیادہ غصہ ہوگا. ایسی لڑیں گے، ایسا محسوس ہوگا کہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کیونکہ وہاں پہ رہبریت کا جو سایہ ہے، علم کا جو سایہ ہے، حوزہ کا جو سایہ ہے، اس کا اثر ہے. اس لیے ہم کو بھی وہ سایہ ڈھونڈنا چاہیے جہاں پہ پروان اہل بیت موجود ہو. سایہ اہل بیت جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ امام باڑہ، یہ مدرسے، یہ مسجد، کس لیے؟ کہ یہ سایہ اہل بیت ہے، یہ سایہ علوم اہل بیت ہے، یہ سایہ پیغمبر، یہ سایہ اللہ ہے. یہاں پر آئیں گے تو آپ کو سکون اور قلبی سکون ہر چیز سے دستیاب ہوں گی انشاءاللہ. جو چیز دنیاوی لذتوں میں ملتے ہیں اس کے برعکس یہاں پہ آپ کو ملیں گے. اس لیے زیادہ دیر نہ ہو جائے. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ نبی و پیغمبر اور معصومین جتنے بھی ہیں ان کے اوپر ایمان لانا ہمارے اوپر واجب ہے، اور ان کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ جتنے بھی مومنین مومنات ہیں ہمیں اطاعت گزار بنانے کی کوشش فرما. پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ جو بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، پریشان حال، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہے کہ ہزاروں سفر میں جو بھی پریشان، ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بھی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما. ہمارے روزے کو قبول فرما اور ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے حاجات کو قبول فرما. ہمارے امام کے سحور میں تعجیل فرما. ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ